ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی گائے کا قصہ سنائیں گے جسے اللہ کے حکم سے ذبح کیا گیا تھا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے ایک مردہ شخص کو زندہ کرنے کے لیے اس کے جنازے پر مارے گئے، جس کے قاتل کے بارے میں اختلافات تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے کے گوشت کے ایک حصے کو مقتول کے جنازے پر مارا گیا، جس سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک بچیا بھی تھی۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچیا، جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی، اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا۔ ماں کے حکم پر جب بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اسے ملا اور 6 دینار میں گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو سب بات بتا دی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی، مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو سب بات بتا دی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہوگا۔ ماں نے کہا، اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کہ کیا آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو وہ فرشتہ بولا، ابھی اسے مت بیچو، جب بنی اسرائیل اسے خریدنے کے لیے آئیں گے تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ اور پھر اچانک بنی اسرائیل میں ایک دولت مند شخص، جس کو اس کے خاندان کے کچھ افراد نے میراث پانے کی لالچ میں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسباط بنی اسرائیل کے ایک محلے میں پھینک دیا اور خود ہی اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے خون کی دیت لینے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس قتل کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے اس سبت قبیلے کی گردن پر نہ آن پڑے۔ آخرکار ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ جب چھان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا، ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کی قوم نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئیں اور بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملیں جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے گا۔ یوں وہ لڑکا بھی امیر ہو جائے گا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ مس کریں تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کرے۔ بنی اسرائیل نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ گائے مہنگے داموں میں خریدی تھی اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ مس کیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس شخص کو اپنا قاتل قرار دیا جو خود اس کے خون کا بدلہ لینے کا دعوے دار تھا۔ اس واقعے کو مردے کو خدا کے حکم سے زندہ ہونے کی وجہ سے معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو مردوں کے زندہ ہونے کی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام اسی داستان کی وجہ سے بقرہ رکھا گیا ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق بنی اسرائیل بار بار اس گائے کی خصوصیات پوچھتے رہے، اسی لیے اس واقعے کو بنی اسرائیل کی بہانہ بازی سمجھا گیا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔